فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نماز سیریز کے ضمن میں سرسری طور پر نماز کے ارکان کی وضاحت کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے ہمارے سامنے وہ نماز کے واجبات کا ہے، یعنی وہ اعمال جو نماز میں کیے جاتے ہیں اور اس کی حیثیت شریعت کے اندر دلائل کی روشنی میں واجب کی ہے، اور سرسری طور پر اس کا ذکر کیا جا چکا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ واجب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے نماز میں اس پہلو کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ان واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جائے گی اور وہ کمی ختم ہو جائے گی، اور یہی فائدہ ہے ان نقاط کو جاننے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز میں جو واجبات ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ نماز کی جو واجبات ہیں وہ 8 ہیں، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ یہ واجبات اگر کسی نے جان بوجھ کر کے ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا عمدن و قصدن، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اسے ازسر نو نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر بھول چوک کر کے ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی، انسان بھول گیا، نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یا جہالت اور نادانی کی وجہ سے چھوٹ گئی تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی کر دے گا۔ یہی معنی ہے سجدہ سہو سے تلافی ہونے کا، ورنہ عمدن و قصدن کسی نے واجب کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ 8 واجبات کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر جو تکبیرات نماز میں بولی جاتی ہیں مختلف اعمال کے لیے۔ تکبیر تحریمہ کے سلسلے میں بات آ چکی ہے کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا، لیکن اس تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو تمام تکبیرات ہیں وہ تمام تر تکبیرات واجب کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس سے مستثنیٰ جو ہے وہ 1-2 چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر عیدین میں جو زوائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، زائد تکبیریں تکبیر تحریمہ کے علاوہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، یہ تکبیرات جو زوائد ہیں ان کی حیثیت سنت کی ہے، یہ واجب نہیں ہیں۔ ایسے ہی استسقاء میں جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ بھی فرض کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں واجب کی، بلکہ اس کی حیثیت سنت کی ہے۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلے میں جو دلیلیں ہیں وہ دلیلیں کئی ایک ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سرسری طور پر ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ نماز کے اعمال کے ضمن میں، نماز کی کیفیت کے ضمن میں یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ دوسرا جو واجب ہے، واجبات میں سے، فرائض میں سے نماز کے، اور واضح رہے کہ فرض کہیں آپ، واجب کہیں آپ، لازم کہیں آپ، حتمی کہیں، اور اس طرح سے اسی معنی کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اگر کوئی لفظ آپ استعمال کریں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو اس طرح سے فرق کی بات کہی جاتی ہے صحیح دلائل کی روشنی میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو فرائض کہیں، واجبات کہیں، لوازم کہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہیں۔ دوسرا جو فرض یا واجب ہے نماز کے اندر وہ ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں گزر چکی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سبحان ربی العظیم کہا کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے وَأَمَّا الرُّكُوعَ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ سبحانہ وتعالی، رکوع کی حالت میں رہو تو اپنے رب سبحانہ وتعالی کی تعظیم بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم کہا کرو۔ بہرحال تو یہ دوسرا واجب ہے، دوسرا فرض ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، امام کے لیے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے۔ امام ہے یا منفرد ہے، ایسی صورت میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اس کے لیے واجب ہے، اور اس سلسلے میں دلیلیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ امام نہیں ہیں، جو لوگ امام بھی ہیں یا منفرد کی حیثیت سے ہیں یا مقتدی کی حیثیت سے ہیں، ان کے لیے یہ چوتھی بات ہے، چوتھا جو واجب ہے، فرض ہے، وہ یہ ہے کہ ان سبھوں کے لیے، یعنی ہر طرح کے نمازی کے لیے ربنا لک الحمد کہنا،
یا ربنا ولک الحمد کہنا، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، جیسا کہ بات گزر چکی ہے کہ یہ چاروں شکلیں حدیثوں کی روشنی میں جائز ہیں۔ یہ ہر قسم کے مصلی کے لیے یہ کہنا واجب ہے۔ اگر نہیں کہے گا جان بوجھ کر کے تو نماز ضائع ہو جائے گی، اور اگر بھول کر کے چھوٹ جائے گی مثال کے طور پر یہ بات نہیں کہہ سکے گا تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ نمبر 5، پانچواں جو واجب ہے وہ ہے سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ کہنا واجب ہے، یہ ایک مرتبہ واجب ہے، ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اس کے زائد کرے گا 3، 5، 7 تو یہ اس کی حیثیت سنت اور نفل کی ہے، اور یہ چیز بہتر ہے، لیکن واجب ایک ہے۔ چھٹا جو فریضہ ہے، واجب ہے، وہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ کہنا، یا جو اور دعائیں اس سلسلے میں ثابت ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھنا۔ بہرحال یہ چھٹا فریضہ ہے، چھٹا واجب ہے نماز کی واجبات میں سے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ 7ویں جو چیز ہے واجبات کے حوالے سے وہ ہے پہلا تشہد۔ پہلا تشہد واجب ہے۔ یہ تشہد اگر کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو نماز ضائع ہو جائے گی، لیکن اگر بھول گیا، مثال کے طور پر کھڑا ہو گیا اور چھوٹ گیا یہ، تو اس کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے سے ہو جائے گی، جیسا کہ روایات میں یہ چیز ثابت ہے۔ یعنی پھر سے اس تشہد کو مکمل کر لے اور 2 سجدے سہو کے کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کمی جو ہوگی، یہ خلل جو ہوگا مکمل ہو جائے گا۔ 8ویں اور آخری جو چیز ہے واجبات کے ضمن میں وہ ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ دونوں باتوں میں فرق واضح ہو جانا چاہیے۔ ہم نے 7ویں جو بات پڑھی ہے وہ ہے پہلا تشہد۔ پہلا تشہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو تشہد ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبوت کی جو گواہی دی جاتی ہے وہ معنی ہے، یعنی وہ واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ 2 مرتبہ ہے نماز میں، اگر 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 مرتبہ ہے وہ۔ تو پہلا یہ تشہد یعنی شہادت دینے کا جو کام ہے پہلا، اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ البتہ اس کے لیے حالت تشہد میں بیٹھنا بھی واجب ہے، اور یہ 8ویں چیز ہے۔ 8ویں چیز ہے، 8واں واجب ہے تشہد اول کے لیے بیٹھنا۔ تو یہ کل 8 واجبات ہیں نماز کے اندر، ان کا خصوصی طور پر مصلی کو چاہیے، نمازی کو چاہیے کہ اہتمام کرے، اور بہرحال اگر کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، یعنی بھول چوک ہو جاتی ہے، یا جہالت اور لا علمی کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، تو سجدہ سہو کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واجبات کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ ان کا علم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نماز کی تمام تر ارکان، واجبات اور آگے سنن کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، تمام چیزوں کی کا لحاظ رکھتے ہوئے تمام چیزوں کی تکمیل کے ساتھ ہمیں اپنی نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔